ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، ماہ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ ماہ رمضان کے بعد شوال ایک گزرتا ہے، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہاں بھی ایک اہم عبادتیں حج بیت اللہ، قربانی، گویا کہ پورے سال میں عبادتیں ہیں، لیکن عبادتوں کے رنگ و ڈھنگ الگ الگ ہیں۔ نماز بھی ایک عبادت ہے، اس کا ڈھنگ الگ، اس کی کیفیت الگ۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، اس کی کیفیت الگ، اس کا طریقہ الگ۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن اس کا طور طریقہ الگ۔ بیت اللہ کا حج یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کا طور طریقہ الگ۔ قربانی یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کا طور طریقہ، اس کا ڈھنگ و رنگ یہ سب الگ الگ ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں پر ایک بنیادی بات یہ ہے، ہر عبادت اس کے اپنے وقت پر ہے۔ رمضان المبارک آیا تو رمضان المبارک میں عبادت اس کے ساتھ خاص ہے، پھر اس کے بعد فرض روزوں کے لیے ایک سال کا انتظار۔ ایام حج میں مخصوص حج کے اعمال، ایام قربانی میں مخصوص قربانی کے طور طریقے، یہ سب چیزیں اپنے اپنے وقت پر طے شدہ ہیں، لیکن اچھے اخلاق، اچھے کردار
بہتری، بھلائی، حسن اخلاق، حسن کردار یہ انسان کی زندگی کا ایسا جز ہے، پوری کی پوری زندگی اس سے لبریز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن کا کوئی حصہ اچھے اخلاق اپنا لے پھر ترک کر دیا، کوئی معاملہ آیا اچھے اخلاق اپنا لیے پھر ترک کر دیا، کوئی وقت آیا کردار اپنا لیا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، یہ 24 گھنٹے کا جو عمل ہے یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ عمدہ طریقے ہیں، یہ بہترین نمونے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا انقلابی پہلو یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو، پوری دنیا کو دین کی دعوت کی طرف بلایا، تو حضور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو سب سے پہلے اپنے کردار سے مطمئن فرما دیا تھا۔ اپنے اخلاق حسنہ، اچھے کردار، معاملات، ان ساری چیزوں کی وجہ سے پورے مکے کا مکہ مطمئن ہو چکا تھا۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار سے پورے سرزمین مکہ پر رہنے والے، بسنے والے لوگ مطمئن ہو گئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پیغمبر رسول اللہ، اب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے تدریجاً ترتیلاً قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ پیغمبر سے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اے رسول اللہ آپ دین کی تبلیغ کیجئے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ما انزل الیک من ربک، کیا نازل ہوا حضور پر؟ الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک جتنا ہے، جو کچھ ہے، یہ سب میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے فرمایا آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے، آپ اسے فرما دیجئے، بتا دیجئے۔ آیت کا نزول ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج آپ پر آپ کا دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی۔ اس آیت کے پس منظر میں حضرات مفسرین کرام نے بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ اس وقت نہ وہ موقع ہے نہ وہ مقصود ہے سمجھانا، انشاءاللہ جب وہ موقع محل ہوگا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور ان پہلوؤں سے امت رسول اللہ کی کیا رہبری ہو سکتی ہے انشاءاللہ وہ بتایا جائے۔ بہرحال آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ یہی تھا۔ صحابہ سے فرمایا، کیا میں نے آپ تک اللہ کی امانت نہیں پہنچا دی؟ میں نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو نزول ہوا تھا، اللہ کی طرف سے جو عطا ملی تھی، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ کا حکم تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور فرما رہے، میں نے تمام حق کو پہنچا دیا۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، اور بھی دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یعنی بنیاد مطلب پایا. اب مسجد بن پئی، اس کا جو پایا ہے نیچے کھود کر ایسے بنیاد کر کے بولتی. جب اس کی بنیاد ہے تو اس کی چھت بھی ہے، چھت کو مسجد جنڈنگ، اس کے اوپر خلا ہے، ہوا ہے، آسمان ہے، وغیرہ وغیرہ ذالک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد بھی بتا دی. ایک اور روایت ہے انما بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم، استاد، سکھانے والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. انما بعثت معلما. معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ معلم کا کام یہ ہے کہ وہ رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بہترین طریقے اپنانے کی طرف ترغیب دیتا ہے. اب یہاں حضور علیہ السلام نے خود واضح فرما دیا انما بعثت معلما لیتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. یہ اسلام کی بنیاد ہے. بنی الاسلام علی خمس، یہ جو 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن اس کی تکمیل اخلاق کریمہ پر ہوتی ہے، اخلاق حسنہ پر ہوتی ہے. مکہ فتح ہو گیا، پوری قوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں. اللہ کے نبی چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. جس سرزمین مکہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا گیا، حضور کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، حضور کو ستایا گیا، پیغمبر کو رلایا گیا، سجدے کرنے کے لیے تکلیف دی گئی، حدود حرم میں نماز کے لیے داخل ہوتے تکلیف پہنچاتے. اتنی صحبتوں کے بعد، اتنی تکالیف کے بعد، اتنی اذیتوں کے بعد جب مکہ فتح ہو کر وہاں کا اقتدار، وہاں کی چابیاں اور کنجیاں حضور امام الانبیاء علیہ السلام کے دست مبارک میں آئی، تو آپ بتائیے کیا کر سکتے تھے اللہ کے نبی اگر چاہتے تو؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اور حضور کی امت ایسی نہیں، وہ تو قوم موسیٰ تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا آپ جائیے، آپ جانے، آپ کا رب جانے. یہ قوم موسیٰ نے کہا، لیکن نبی کو جو جاننثار ملے تھے وہ تو ہما وقت حضور علیہ السلام کے اقدام مبارک پر قربان ہونے والے تھے، حضور کی جوتیوں کے بعد بیٹھنے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشاروں پر قربان ہونے والی جماعت تھی. اولئک حزب اللہ اولئک هم الفائزون. یہ وہ جماعت ہے، اولئک حزب اللہ کہا، یہ اللہ کی جماعت ہے. رسول اللہ کے ساتھ جو جماعت کھڑی تھی اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور جاننثاری کے نمونے، اور جو لوگ رسول اللہ پر جاننثار ہونے کے لیے آئے تھے، جان فدا ہونے کے لیے آئے تھے، وہ کون تھے معلوم؟ جن کی وجہ سے زمانہ کبھی تھراتا تھا. وہ جاننثاروں میں حضرت عمر بن خطاب ہیں، وہ جاننثاروں میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، وہ جاننثاروں میں خالد بن ولید ہیں. میں کتنے صحابہ کی تمہیں مثالیں پیش کروں. جماعت صحابہ میں قرآن کی تفسیر پر مہارت رکھنے والے کچھ، حدیث نبویہ پر مہارت رکھنے والے کچھ، فقہی مسائل میں ماہر،
فن حرب و ضرب کے ماہر، اتنی بڑی جماعت اور اتنے سارے لوگ پیسے سے نہیں آئے تھے، مزدوری پر بکنے والے مشقتوں میں دامن چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے زمانہ اس کی ہزاروں مثالیں پیش کرتا ہے۔ یہ جماعت صحابہ مزدوری پر نہیں آئی تھی، اجرت پر نہیں آئی تھی۔ ان کی مزدوری اور اجرت قرآن نے بیان فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ ان کا سودا ہو چکا تھا جنت کے بدلے میں، یہ بکے ہوئے تھے تو، لیکن جنت کے بدلے میں اب دنیا سے ان کو کیا لینا دینا تھا؟ اس لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اتنی بڑی جو جماعت امام الانبیاء کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی، ایسے ہی نہیں، پیسہ دیکھ کر، لالچ دیکھ کر، عہدہ دیکھ کر، فیوچر دیکھ کر نہیں آئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا اخلاق کا دھنی و داتا ہے، اخلاق کا دیوتا ہے، مکے کی سرزمین پر ستایا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور جس دور کے اندر ہر شخص گھمنڈی ہے، ہر شخص متکبر ہے، ہر شخص تکبر کے نشے میں چور پھر رہا ہے، ظلم کرنے کو اپنا معاشرہ، ظلم کرنے کو اپنا تفاخر سمجھتے ہو، اس معاشرے کے اندر سر جھکا کر عاجزانہ تواضعانہ جو زندگی بسر کر رہا ہے، اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت پر کردار کے، اخلاق کے وہ پھول نچھاور کیے، دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے جو دیکھا، جو مارنے کے لیے آیا تھا وہ حضور کے قدموں پر لڑ گیا، جو گالی دینے کے لیے آیا تھا وہ حضور کے دامن میں بیٹھ گیا، جو اللہ کے نبی پر شرارت کے ارادے سے آیا تھا حضور کے اخلاق حسنہ، نبی کے کردار کو دیکھ کر وہ حضور کا گرویدہ ہو گیا۔ حضرت سمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گزرے ہیں، بڑا جرنیل صحابہ میں پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا، پھر آخر کا اس واقعے کا جو جز ہے بتا دیتا ہوں۔ صحابہ لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیے، اللہ کے نبی علیہ السلام آیا کا فرمایا سمامہ میری طرف دیکھو۔ سمامہ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اب تک اسلام بمشرف نہیں ہوئے تھے۔ سمامہ بن اسعد نے فرمایا اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جس کا چہرہ ہے مجھے وہ آپ ہی کا ہے، میں کیوں دیکھوں آپ کا چہرہ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سمامہ میرے شہر کو دیکھو۔ سمامہ بن اسعد نے فرمایا میں کیوں آپ کے شہر کو دیکھوں؟ میں نہ آپ کے چہرے کو دیکھوں گا نہ آپ کے شہر کو دیکھوں گا، مجھے ان دونوں چیزوں سے نفرت ہے۔ اور سمامہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، سمامہ نہیں چاہتے کہ حضور کو دیکھوں۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن بھی یہی بات تھی، تیسرے دن سمامہ بن اسعد نے فرمایا یاد رکھو اگر مجھے مار دو گے تو پھر تمہارا بدلہ لیا جائے گا۔ کون کہہ رہے؟ سمامہ بن اسعد کہہ رہے نہ میں آپ کے چہرے کو دیکھوں گا نہ میں آپ کے شہر کو دیکھوں گا، اور یہ بات یاد رکھو اگر مجھے مار دو گے میں مر جاؤں تو پھر قصاص میں تم بھی نہیں بچے جاؤ گے، اس لیے کہ میں ایک روبدار گھرانے کا بیٹا ہوں۔ یہ حضرت سمامہ بن اسعد کے جملے تھے۔ سمامہ بن اسعد کا فیصلہ اور تھا لیکن خدا کے فیصلے کچھ اور تھے۔ 3 دن گزر گئے، سمامہ بن اسعد
اللہ کے نبی آئے، حضور نے صحابہ سے فرمایا اسے کھانے کچھ دیا بھی یا نہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اسے ہم نے چوٹ بھی نہیں پہنچائی، باقاعدہ اس کے کھانے کا پینے کا سب انتظام کر دیا ہے، اسے وقت پر کھانا بھی کھلا رہے، پانی بھی پلا رہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں، بس آپ کی بارگاہ میں پکڑ کر لے کر آئے ہیں، ہم میں سے کسی نے اس کے جسم پر ایک چھوٹی ضرب بھی نہیں لگائی۔ ہمارے جیسے رہتے تو پکڑا خوب دھودل کرتے نہیں، اور یہ سب کر ڈالنے ہمیں کیا سمجھتی ہے، تو ہمیں بہت بڑے جواب مر ڈالے تو سن ڈالتے ہیں۔ میں ایک بات بولوں، ہمیں امت رسول اللہ ہے لیکن آج تک رسول اللہ کا کردار سمجھ میں نہیں آیا۔ کاش اگر ہمیں حضور کا کردار سمجھ میں آ جاتا تو آج پوری دنیا پر جس کی حکومت ہوتی اسے غلامان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمارے اندر رسول اللہ کا کردار پیوست فرمائے۔ تیسرا دن حضور نے فرمایا اسے کھانے کے لیے کچھ دیا بھی یا نہیں؟ فرمایا ہاں، کھانے کے لیے دے دیا، اس تکلیف بھی نہیں پہنچائی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر ثمامہ بن اسال نے جب کہا یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے قتل کر دو گے اس کے بدلے میں تم بھی نہیں بچے جاؤ گے، حضرت عمر کا ہاتھ تلوار تک چلا گیا۔ وہ حضرت عمر صحابہ کا عشق تو بڑا نرالا تھا، صحابہ کے عشق کے نمونے ہی کچھ اور ہیں۔ ہمیں اگر عشق سیکھنا ہے تو پھر صحابہ سے سیکھنا پڑے گا۔ عشق کے نمونے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر صحابہ کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، حضرت عثمان غنی کو دیکھو، حضرت علی مرتضی حیدر کرار کو دیکھو۔ ثمامہ بن اسال کی زبان سے جملہ نکلا، حضرت عمر کا ہاتھ تلوار تک پہنچا، میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ لیے جاؤ گے، کتنی جرأت ہے تجھے، جا ثمامہ تیرے پورے خاندان کے لیے عمر تنہا کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، مسکرائے، حضرت عمر کی نظریں نیچے ہوئی۔ اللہ کے نبی نے مسکراہٹ کر حضرت عمر کو پیغام پہنچا دیا، کیا عمر کیا کر رہے ہو؟ ہمارا کام مارنا نہیں ہے، ہمارا کام گالی دینا نہیں ہے، ہمارا کام قتل کر دینا نہیں ہے۔ محمد اگر چاہتے قتل کر دے جائے مکے کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہہ جاتی، حضور اگر چاہتے کچھ کرنا تو پھر مکے کی سرزمین پر کیا ہوتا۔ ہماری یہ منشا ہے نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، اور تمہاری تربیت بھی اس نہج پر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر سہم گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ آخری بار کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لے، آخری بار کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لے۔ حضرت ثمامہ بن اسال نے کہا میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب میری نظر آپ کے چہرے پر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کھول دو اسے، آزاد کر دو اسے، جانے دو۔ بیڑیاں کھول دی، ہاتھ پہ بندھا تھا کھول دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سر نیچے جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ثمامہ جا تو آزاد ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نبی چاہتے تھے ثمامہ تو اسلام میں آ جائے، تو مسلمان ہو جائے۔ آج یورپی لوگ
مستشرقین اور ہمارے بھی اس سرزمین پر لوگ کہتے ہیں اسلام تشدد کا درس دیتا ہے، ہم نے کبھی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ حصول علم کا مقصد اللہ کے دین کو اللہ کے بندے کے ہر دل تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار، کاش سے اسلام قبول کر لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام نے سر نیچے جھکایا، نظریں نیچے جھکا کر صحابہ سے فرماتے ہیں سمامہ کو آزاد کرو، اور فرمایا سمامہ جا تو آزاد ہے، تجھے ہم نے رہا کر دیا، تو جا۔ حضرت سمامہ بن اسال جب بیڑیاں کھلی، ہاتھ کھلے، گویا کہ حقیقت میں نگاہ نبوت کی برکت سے کفر کے بندھن کھلے، فیض نگاہ نبوت سے کفر کی بیڑیاں ٹوٹی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ سمامہ بن اسال جانے سے پہلے ایک نظر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا اور نظریں نیچے کر لی، حضور کے چہرے کو دیکھا، ایمان اور اسلام دل میں داخل کر گیا۔ ایک مرتبہ دیکھے اب چلنے لگے، سمامہ تو چل رہا ہے لیکن سمامہ کا دل امام الانبیاء کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ کچھ دور گئے، پھر واپس پلٹ کر آئے، بارگاہ نبوت پہ بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، آج سمامہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سمامہ تھوڑی دیر پہلے تمہیں میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں تھا، کیا بات ہے؟ واپس آ کر فرمایا رسول اللہ آپ نے آزاد تو کر دیا بیڑیاں کھول کر، لیکن مجھے غلام بنا کے آزاد کیا ہے۔ جس وقت میں نے ایک نظر آپ کے چہرے کو دیکھا، اسی وقت میں آپ کے اسیر ہو گیا، آپ کا غلام ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے اور مکار کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ایماندار کا چہرہ ہے، اس چہرے کے پیچھے صدق و صفائی چھلک رہی ہے، اس لیے میں اس چہرے کے ساتھ چھل نہیں کر سکتا، کپٹ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سمامہ میرے دل نے کہا سمامہ عافیت اسی میں ہے، جا محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ جا۔ رسول اللہ جب میں نہیں چاہتا تھا وہ الگ دور تھا، لیکن میں جب لوٹا تو اس حال میں لوٹا کہ میں آپ کا اسیر و غلام بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بدولت ہوا ہے، حضور کے اچھے اخلاق۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج خود ہمارے پاس رہنے والے افراد ہماری زندگیوں سے، ہمارے حالات سے پریشان ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، کہنے اور سننے کو بھی باتیں ملتی ہیں، کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ صفت ہے تو پھر ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کوئی نوکر چاکر ہوتے ہیں کام کاج کے لیے، اب نوکر سے پڑھ کر ایک جملہ میں کہتا ہوں، تقریباً ڈرائیور کی عمر اگر 40 سال ہے، اس کے پاس ایک کلینر ہے ہمارا، اس کی عمر 18-19 سال ہے، تو سمجھو وہ تمہارے اپنی اولاد کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ گالی گلوچ، اس کے ساتھ بدزبانی، انہیں ساتھ رہ کر اتنا بدزن رہتا ہے انہیں۔ پھر ہمارے گیارجوں میں، دکانوں میں گالی گلوچ، بدتمیزی، بدزبانی، ہمارے کردار اتنے گر گئے، خود ہمارے
اپنے ہمارے کردار سے پریشان ہیں، اب ہم کیا دین کی دعوت دیں گے؟ کیا ہم اسلام کی دعوت دیں گے؟ کیا ہم دنیا پر فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑیں گے؟ ہم کسے سمجھا سکتے ہیں؟ کسے بتا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ قابلیت ہے؟ سب سے پہلے ہم نے جو کھویا ہے وہ حضور کے کردار کو کھویا ہے، پیارے نبی کے اخلاق کو ہم نے کھویا ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے نا، یہ 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، فلاں یہ، لیکن اس کا تکمیلہ، اس کا تتمہ جو ہے، اس کا جو اینڈ ہے، یہ اینڈ مکارم اخلاق پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اب قیامت تک کسی پیغمبر کو آنا نہیں ہے، قیامت تک جو مسئلہ یہاں کو ختم۔ اسی لیے نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے پاس اگر کوئی ہمارے اپنے ہیں، اگر غلطیاں ہوتی، اچھے انداز سے سمجھو، اچھے کردار سے سمجھو۔ کبھی وقت پڑے، تم پر جان نثاری کا موقع آئے تو خوش دلی سے تم پر جان نثار ہو جائے۔ ان کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھو، ان کو احساس ہو انہیں ہمارا شوکار نہیں ہوا، میرا بڑا بھائی نہیں کرا، شوکار کتنا ہوا، یہ لفظ بہت ڈینجر، اچھا یاد رکھو، یہ لفظ ہٹاؤ۔ تمہارے پاس جو کام کے لیے یا پھر ہمارے پاس جتنے چھوٹے ہیں، ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر دیکھو تم پر کبھی کوئی آفت آئے گی، یہ چھوٹے اپنی جان کی بازی لگا کر جان نثاروں کی سب میں سب سے آگے یہ کھڑے ہوئے نظر آئے گے۔ یہ کب ہوتا معلوم؟ اچھے اخلاق سے، کردار سے، عمدہ کردار، حسن اخلاق، حسن سلوک سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین پوری دنیا کے اندر جو پہنچا ہے، صحابہ ایک کے بعد دیگرے جو ایمان قبول کے، اسلام قبول کیے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو کردار کیا ہے، حضور نے امت کو کردار سمجھایا ہے، اور اتنی زبردست اخلاقی تربیت ہوئی ہے۔ پھر وہ تربیت یافتہ جو جماعت ہے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی، تو آج دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے چپے چپے میں ہمیں اسلام اور مسلمان نظر آتے ہیں۔ اگر روڑی گاؤں سے مسئلہ حل ہوتا، مکے کی سرزمین ہے نا، یہ سرزمین چھوڑ کر اسلام باہر نہیں جاتا۔ سعودی عرب کا جتنا علاقہ ہے نہیں، یہ علاقہ بھی نہیں، مکے کی سرزمین اتنا علاقہ، چامراج نگر ڈسٹرکٹ، چامراج نگر ہمارا شہر ہے نا، اتنا سمجھو، اس کے حدود کے باہر اسلام داخل نہیں ہوتا۔ ظلم کے ذریعے سے، تلوار کے زور پر، روڑیزان کے زور پر اگر اسلام کی دعوت دی جاتی تو ایسا نہیں ہے۔ اخلاق سے، کردار سے اسلام کی دعوت دی گئی۔ اسلام مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا ہے۔ اس پر ایک بہت زبردست کتاب ہے، کتاب کا نام داعیہ اسلام، حضرت مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ 35 زبانوں پر مہارت تھی اللہ کے بندے کو، پوری دنیا میں پھر کر انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے۔ یہ خوبیاں ہوتے، انہوں نے اپنے تجربات لکھے، حضور کی پوری زندگی لکھی۔ یہ جو پہلو میں نے چھیڑا ہے، اس کے لیے نا 3 دن 4 دن گفتگو کرے تبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو کردار کے پہلو ہیں، ایک بعد دیگر سامنے آتے رہتے ہیں۔ چند باتیں جو ہمارے سامنے آئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو
اچھے اخلاق اچھے کردار سے مزین فرمائے۔ اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔